سورہ قصص کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 50 آیات تک کی تفسیر ہو چکی۔ اب 51 سے 60 آیات کی پہلے تلاوت، ترجمہ پھر تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون جو ہے وہ تلاوت ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات جو ہے اس کا ترجمہ بیان ہوگا۔ اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے، ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے تھے۔ ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا، بدلہ ان کے صبر کا، اور وہ بلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ باتیں سنتے ہیں اس سے تغافل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، بس تم پر سلام، ہم جاہلوں کی سے الجھنا نہیں چاہتے۔ بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کرو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لیں گے، کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والے حرم میں، بس جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، ہمارے پاس کی روزی، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں۔ اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا رہے تھے، تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے اصل یا مرکزی شہر نے رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھیں، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے
جب تک اس کے ساکن ستمگار نہ ہوں، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی اور دنیوی زندگی کا برتاؤ اور اس کا سنگار ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ ہے اور باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم دھیان نہیں دیتے؟ تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ کیا، یہاں تک بس ہو گیا، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یہ ترجمہ ہوا۔ اب انہی آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ میں بیان کروں گا۔ پہلے تمہید میں تو کافی ہو چکی ہے زیادہ تر، مگر پھر میں دہرا دوں گا یا کچھ مزید اس میں ہوگی۔ اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری، وہ دھیان دیں جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ مسلسل اتارا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو کتابیں آئی انہی کی تسلسل میں قرآن پاک کی بھی جو آیات ہیں تسلسل کے ساتھ وہ بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ یہ ان پڑھیں، یہ جو کفار ہے مکہ، بے شک یہی حق ہے جو ہماری آیات ہیں، یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے، ہم سے پہلے ہی گردن رکھ چکے تھے، ان کو ان کا اجر جو ہے وہ دوبالا دیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جو اہل کتاب تھے مکہ میں، انہوں نے کچھ نے جنہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا، تو یہ ان کا متعلق ہے، کیونکہ پہلے کفار نے تو کہا کہ ہم پچھلی کتاب کو بھی نہیں مانتے، جو پہلے اتری تورات کی بات زیادہ کر رہے تھے اور قرآن، دونوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو مگر یہ اہل کتاب بھی تھے، تو وہ یہ خاص طور پہ روایات کے مطابق ایک حبشہ سے ایک گروہ آیا تھا، 20 تھے 40 تھے لوگ، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ان کی کتاب میں آیا تھا تورات میں کہ کوئی نبی آئے گے ان کے، تو وہ آئے پوچھنے، یا کافی ان کی پہلے تسلی تھی کہ شاید یہی ہوں گے، تو وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آیات سن کے تو انہوں نے قبول کر لیا اسلام۔ تو ان کا ذکر یہ ہے کہ ہم تو پہلے ہی سن کے اپنی کتاب سے تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ آپ ہی ہیں، تو ہم تو اسلام آپ کے پہلے ہی لے آئے تھے، آپ تصدیق ہی کرنے آئے ہیں، تو ہم جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں آپ کا جو اسلام ہے اور دین ہے جس کا آپ دعوت دے رہے ہو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو دگنا اجر ملے گا۔ ایک اجر تو انہوں نے اپنی پہلی کتاب کو جو ہے اس کو مانا اور اس پہ ایمان لاتے تھے، اور اب دوبارہ انہوں نے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا، تو ان کو دوہرا دگنا اجر ہے۔ اور پھر ان کی نشانیاں بتائی کہ یہ اجر ہے بدلہ ان کے صبر کا، کہ انہوں نے صبر کیا، صبر کے ساتھ انہوں نے سنی باتیں آئے، اور صبر کا بدلہ، اور یہ لوگوں نے انہوں نے بلائی کے ساتھ برائی کو ٹالا، کیونکہ یہ جب ایمان لے آئے تو ابو جہل اور ان کے باقی اور ساتھی جو ہے وہ شدید غصے میں آگے کہ یہ دوسری جگہ سے آ کے تو یہ تو ایمان لے آئے ایسے ہی، انہوں نے شاید کم از کم ہم یہاں کے سردار ہیں، ہم سے تو پوچھا ہوتا، ہمیں تو ملتے، ہم ان کو بتاتے کہ یہ کون ہے، اور نعوذ باللہ ان کے جھوٹ بتاتے نبی بھائی۔ انہوں نے ایسے ہی آ کے تو انہوں نے تو ان کو بڑا لعن طعن، اور ان کو کافی غصہ ہوئے کہ آپ نے کیوں کہا، تو یہ اس کا ہے کہ انہوں نے بلائی سے برائی کو ٹالا، بلائی سے یعنی برائی ان کی کفار کی جو ان کو لعن طعن کر رہے تھے، تو ان کو انہوں نے ہدایت اور اس کا پیغام دے کے اچھی باتیں کر کے تو اس سے ان کو ٹالا۔ اور دوسرا کہا کہ جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا دگنا بدلہ ہے، اور راہ میں خرچ انہوں نے بھی خرچ کیا۔ یہ جو آئے تھے عیسائی حبشہ سے، یہ بہت مالدار تھے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت مال دیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تبلیغ کے لیے، تو یہ انہوں نے مدد کی مالی بھی، تو یہ اس کا بھی ذکر ہے، جو سب کے لیے ہے، سب ہمارے لیے بھی ہے کہ جو بھی بلائی سے، یہ دیکھیں کتنی باتیں بتائی ہیں، بلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور ہماری راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد بیہودہ باتیں سنتے ہیں اور تغافل کرتے ہیں، اس کو ٹال دیتے، اگنور، جیسے یہ جو وفد دار یہ لوگ تھے،
عیسائی انہوں نے برائی کی باتیں سنی اور بس ایسے تغافل کیا، ان کو نظر انداز کیا، ان کو ٹال دیا۔ یہ 4 چیزیں بتائی ہیں یہ اچھے نیک لوگوں کی جو خصلتیں ہیں، تو نیک اعمال ہے، تو ان کا ذکر یہ بڑا اہم ہے، یہ ہمارے لیے، یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، یہ امت کے لیے، سب کے لیے۔ تو اور کہتے ہیں کہ اور انہوں نے اس طرح ٹالا ان کو کہ یہ جو ابو جہل اور ان کے کفار مکہ تھے کہ تمہارے عمل تمہارے ساتھ، اور ہم نے جو کیا ہے ایمان لے کے آئے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ہمارا فیصلہ اللہ کے پاس جا کے ہوگا اور تمہارا بھی ہو جائے گا۔ تو ہم تمہیں سلام کہتے ہیں، تم اپنے دین پہ رہو، تو ہم اپنے پہ ہیں۔ تو اسی پہ اسلام کر کے تو ٹال دیا، یعنی برائی کو بلائی سے انہوں نے ٹال دیا، اور صبر کے ساتھ ٹال دیا، اور پیسے اپنے خرچ کر کے ٹال دیا، اور بیہودہ ان کی باتوں کو اگنور کیا اور ان سے تغافل کیا۔ یہ کتنی 4-5 باتیں ہو گئیں جو اچھے اخلاق کی، اچھے نیک لوگوں کی جو باتیں ہیں جو ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ تو بے شک یہ نہیں تم جیسے اپنی طرف سے یہ نہیں کہ جسے تم اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو۔ اللہ ہدایت فرماتا ہے جس سے وہ چاہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمیں ہمارے ملک سے اچک لیں گے۔ تو یہاں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد خواہش تھی کہ ابو طالب جو ہے وہ ایمان لے آئے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی۔ تو روایات کے مطابق کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ نے بڑی کوشش کر لی، مگر ہدایت تو میں اسے ہی ہوگی جس کو ہدایت کی طلب ہوگی، اور جس کو میں چاہوں گا ہدایت اس کو ہوگی، نہ کہ آپ جس کو چاہیں گے۔ آپ نے کتنی کوشش کی، نہیں ہوا۔ تو روایات کے مطابق یہ آیت کا نزول جو ہے یہ اس سلسلے میں ہوا۔ اور پھر یہ کفار کے متعلق جو بیان جاری تھا وہ آگے جاری ہے کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جی ہم کیسے آپ کی دعوت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مان لے، کہ اگر ہم مانتے ہیں تو ہماری ستیہ ناسی ہو جائے گی، ہمارے سارے کاروبار بند ہو جائیں گے، باقی جو قبائل ہیں جن کے ساتھ ہم نے تجارت کے معاہدے ہیں سب ختم ہو جائے گے، وہ ہمارے سے تجارت بند کر دیں گے، جس سے ہمارا یہ سارا چلتا ہے سلسلہ مال دور، ہماری ساری سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ آگے کافی حد تک اسی کا ہی ذکر ہے، باقی جو آیات ہیں تو وہ اپنے عذر ایک کر کے تو پیش کرتے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ کہنے لگے لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لیں گے، یمین ہمارے پہ حملہ کر دیں گے یا ہمارے نقصان پہنچائیں گے۔ ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والے حرم میں، جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، ہمارے پاس کی روزی، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں۔ اور کتنے یہاں تک یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ ان کو کہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ شہر جو مکہ ہے اس کو امن امان حفاظت والا شہر کس نے بنایا؟ کیا میں نے نہیں بنایا؟ خانہ کعبہ جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے یہ شہر آباد کیا، تو اسی سے تو آپ کی کمائی ہو رہی ہے کہ لوگ زیارتوں کے آتے ہیں، عزت تمہاری اسی کی وجہ سے ہے، تمہارا قبیلہ اس کی وجہ سے اونچا ہے، بلند ہے، انہی کی نسل سے۔ تو کیا یہ میری آپ پہ مہربانی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا یہ گنا رہا ہے احسان، مگر وہ احسان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو پھل اتنے آپ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی اس وقت کہ جی ان کو دولت دینا، ان کو ہر قسم کے پھل اور آسانی پیدا فرمانا، جو بھی یہاں پہ ہیں آباد ہو۔ تو یہ اسی کے ان کی دعا بھی اور میری یہ عنایت ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو ہر قسم کے پھل، آپ کا رزق، ہر قسم کی روزی، رزق، مال، دولت، ہر قسم کی آپ عیش کر رہے ہیں اس میں، تو پھر بھی آپ جو ہے آپ کو ڈر ہے کہ کوئی اور لوگ آپ کو تو ہلاک کر دیں گے۔ تو کہا کہ یہ لوگ اصل میں ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، دل سے یہ مان بھی لیا انہوں نے، تو وہ ضد میں بھی ہیں اور اپنی جو عیش و عشرت ہے اس میں وہ تکبر میں ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ایمان لانے پر تیار نہیں ہیں۔
تو فرمایا کہ ان کو یہ کہو کہ یہ اتنی قومیں اور ہلاک ہوئی ہیں، یہ تجارت کے لیے جاتی ہیں، راستے میں ان میں پڑتی ہیں، وہ ان کے آثار، ان کو کہو کہ ان کو دیکھو کہ ان کی ہلاکت کیوں ہوئی، یہی ہوئی، انہوں نے نبیوں کو نہیں مانا، توحید کو انکار کیا، بتوں کی پرستش کرتا تھا، کوئی شکر نہیں کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کا، اور کچھ فحاشی بے حیائی میں پڑتے تھے، اور کیسے کیسے ان کو ہلاک کیا، کسی کو بجلی گرائی، کسی کو طغیانی پانی کا، کسی کو ٹڈی دل سے مارا، کسی کو زلزلہ کسی پہ نازل کیا، مختلف ایسے جو ہے وہ جو ہے نا ان کی ہلاکتیں ہوئی، تو ان کو وہ کہو کہ وہ دیکھیں ان کے آثار، ان کے مکان جو گرے ہوئے ہیں، ابھی تک وہاں کم ہی لوگ آباد ہوئے ہیں، وہ آثار پڑے ہیں، تو یہ آتے جاتے وہاں یہ ان چیزوں کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں، اور یہ جو دنیا میں پڑے ہیں عیش و عشرت، اور یہ دنیا تو ایک زینت سنگار ہے، دنیا کی زندگی یہ برت لیں جتنی برتنی ہے، تو اس کے بعد پھر آخرت میں تو ان کے پاس آخرت کے لیے کچھ نہیں ہوگا، جب تک یہ اپنے دنیا کا سنگار جو ہے اسی میں ہی پڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکام اور آپ کی نبوت اور آخرت پہ یقین نہیں لاتے۔ تو کیا ان میں عقل نہیں؟ یہ اتنے بیوقوف ہیں، ان میں عقل نہیں ہے کہ ان کو صرف دنیا کا ہی خیال ہے اور آخرت کو بھی یہ بھولے ہوئے ہیں۔ یہاں تک ان کی ان آیات کی تفسیر ہے۔